ساتھ اور اپنی رضا والے کام کرنے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، اس کی پہلی تاریخ، یہ مجھے اور آپ کو بہت بڑے واقعے کی، بہت بڑے سانحے کی یاد دلاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو یا اسلامی سال کا آخری مہینہ، ان دونوں مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی دربار کے اندر میرے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان مال کا نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی۔ اور یہ بتاتی ہے کہ اسلام کے اوپر چلنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 18 ذی الحج کے حوالے سے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اور بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے اسلام کی بنیاد میں مدینہ منورہ کے اندر 40 روز کا محاصرہ کو برداشت کیا، مظلومانہ شہادت کو برداشت کر لی، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا کے مدینہ کے اندر قتل و غارت گری برداشت نہیں کی۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ جو کل ختم ہوا ہے، اس کے اندر جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کی 1 تاریخ کو میرے آقا کے وہ پیارے صحابی جن کو میرے آقا نے اپنے ہاتھ اٹھا کر زبان نبوت سے رب ذوالجلال سے مانگا تھا اور یوں دعا کی تھی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الخشاب۔ اللہ اپنے دین کی تقویت کے لیے، اللہ اب ضروری ہو گیا دین کو مضبوط کرنے کے لیے تو ہمیں عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے دعا قبول فرمائی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ، آئے تھے میرے آقا کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، ہاتھ کے اندر تلوار اٹھائی ہوئی تھی، لیکن میرے اللہ نے جناب عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ تو جب ایمان قبول کیا میرے آقا میرے آقا جناب اپنے پیارے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت تک مکہ المکرمہ میں کھل کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال کیا اسلام قبول کرنے کے بعد، یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا حق پہ ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا کلمہ حق پہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ حق پہ ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا عمر دین بھی سچا ہے۔ یا رسول اللہ جب سب کچھ سچا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ عمر کلمہ پڑھے اور عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان چھوٹ کر عبادت کرے؟ یہ برداشت نہیں ہے۔ 2 مرتبہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار بڑا نیام سے نکال کے ننگی تلوار کر کے کھڑے ہو گئے اور پورے مکہ کے اندر اعلان کیا، ہے کوئی مائی کا لال جو عمر کے مقابلے کے اندر آئے؟ میں عمر فلاں کام کرنے لگا ہوں۔ جب مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھانے کے لیے لے جانے کی باری آئی، تب بھی حضرت عمر نے تلوار کو نیام سے نکالا اور ننگا کر کے کہا، ہے کوئی مائی کا لال جو عمر کو روکے؟ آج عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے، عمر کو کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں، کسی کے اندر جرأت نہیں۔ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے میرے آقا جا رہے تھے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے وہ بھی گئے۔ سب صحابہ وہ آقا کے حکم کے مطابق روح پوشی کر کے، چھپ کے، کسی بھی طریقے سے ہجرت
طواف کرنے کے بعد تلوار میان سے نکالی اور میان سے نکالنے کے بعد بابا نے دول اعلان کیا، مکہ والوں سن لو، میں عمر بن خطاب آج ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اگر کسی نے میرا مقابلہ کرنا ہے تو یہ کعبہ کے پرلی طرف جو پہاڑی ہے اس کے پار آ جائے، میں کعبۃ اللہ کی حدود میں حرم کے اندر خون نہیں بہانا چاہتا، اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے مجھ عمر کا، میں عمر آج ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہ آئے اور پہاڑ کے پیچھے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ روایات میں آتے ہیں حضرت عمر کے اعلان کرنے کے بعد بھی کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی جو عمر کے مقابلے کے اندر آتا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، میرے آقا نے ان کو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عرب کے بڑے بہادر جوان ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے، آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں، حج کر کے واپس آئے، مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، راستے کے اندر رات کا وقت ہو گیا، اب رات کا وقت ہوا، رات کے وقت پتھریلی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے، اس وقت شہنشاہوں والا ایک پروٹوکول جو آج کل یہ تو تھا نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ واحد حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ پرچم اسلام کا لہراتے اور اپنے کپڑوں کی حالت یہ کہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنے امامے کی حالت یہ ہے کہ امامہ پھٹا ہوا سر کے اوپر باندھا ہوئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مسجد کے اندر خطبہ دینے کے لیے آئے نا، خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، ابھی آواز بولے، ابھی خطبہ پڑھا، ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا عمر ہم نہ تیری بات سنیں گے، ہم نہ تیرا کہاں مانیں گے اس وقت تک جب تک کہ تو ہمارے سوال کا جواب نہ دی۔ حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، ایک کیا حضرت عمر فرماتے ہیں جی سوال کرو۔ عمر سوال یہ ہے مال غنیمت کے اندر جو چادریں آئی تھی نا آپ نے سب میں تقسیم کی، ایک چادر سب کو ملی، آپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی ہوگی، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی ایک آدمی کا لباس نہیں بن سکتا تھا، آپ نے اپنے تن کے اوپر جو لباس پہنا ہوا ہے اسی چادر کا بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری چادر سے ہمارا لباس نہیں بنا، آپ کی چادر سے آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ یا تو آپ نے بڑی چادر لی ہے یا آپ نے 2 چادریں لی ہیں، اگر آپ نے 2 لی ہے تو انصاف نہیں کیا، اعتراض تھا کرنے والے کا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا اس کا جواب چاہ تو اس کا جواب میں نہیں دے گا، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر میرے حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، حضرت عمر نے اشارہ کیا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، اس سوال کا جواب آپ دے دو۔ بیٹا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا لوگوں جس طرح سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، میرے والد کو جو امیر المؤمنین ہے اس وقت کا مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفہ ہے، میرے پیغمبر کے منبر کے اوپر بیٹھے، ان کو بھی ایک ہی چادر ملی ہے۔ معاملہ یہ ہے میرے والد کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ وہ ان کپڑوں کو پہن کے باقاعدہ جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دینے کے لیے، ایک ہی لباس تھا، جمعہ والے دن اس کو اتارتے تھے، دھوتے تھے، خشک کرتے تھے، پھر خطبہ دینے کے لیے آتے، تو ان کے لباس کے خشک ہونے میں ٹائم کافی لگتا تھا۔ ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک میرے والد صاحب کو ملی تھی، میں نے والد صاحب کی مشقت کو دیکھتے ہوئے اپنی چادر اپنے والد کو گفٹ کر دی کہ چلو میرے کام میں والد کا جبہ بن جائے اور والد کا لباس بن جائے، والد اس کو پہن کر جمعے والے دن جلدی آ جائے اور آ کر کے خطبہ دے دے، اس طرح میرے والد کے بدن پر چادروں کا لباس بنا ہے۔ یہ اندازہ کرے آج کے کسی وزیر سے مشیر سے آپ بات کر کے دیکھو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کچھ پوچھ لو۔ آج کا وزیر اور مشیر تو وہ ہوتے ہیں کہ عام آدمی 200 یونٹ سے زیادہ جلائے تو ڈبل بل بن جاتے اور اس کے لیے 1500 یونٹ ہی فری ہے۔ عام کے لیے ریٹ کچھ اور ہے اور ان کے لیے ریٹ کچھ اور ہے۔ میں اور آپ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائیں 1 لیٹر بھی تو ہمیں پیسے دینے اور ان کے 1000 1500 لیٹر ویسے فری ہے۔ یعنی ایک تقابل، ایک دیکھے نا جی فرق، اور وہ اتنا بڑا حکمران ہے، آپ ان کی اندازہ کریں کہ اتنی بڑی شخصیت تو ہے نا۔ میرے آقا فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا یا نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، ان کے اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ آپ یقین کریں گے حضرت عمر بن خطاب
میں بندہ حیران ہو جاتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے, زمین کے اوپر زلزلہ آیا, حضرت عمر نے درہ مار کے زمین کو مخاطب کر کے کہا اے زمین ہلتی کیوں ہے, کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ رب کعبہ کی قسم عمر کا درہ لگنے کی دیر تھی, زمین پر آنے والا زلزلہ بند ہو گیا. دریائے نیل چلا نہیں کرتا تھا. اس زمانے کے اندر لوگوں کی ایک بڑی ترتیب تھی, زمانہ جاہلیت تھا. جب دریائے نیل خشک ہوتا لوگ اپنی ایک نوجوان لڑکی دوشیزہ کو تیار کرتے اور اس کے اندر جا کے ڈالتے. جیسے اس کے اندر وہ لڑکی جاتی پھر وہ چلنا شروع ہوگا. حضرت عمر کا دور ہے, دریا خشک ہو گیا. خلیفہ وقت جو انہوں نے گورنر بنایا تھا خط لکھ کر کے بھیجا, عمر دریائے نیل سوکھ چکا ہے, خشک ہو گیا. اور لوگ کہتے ہیں نوجوان لڑکی کو تیار کر کے اس کو بھیٹ چڑھانا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, اسلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے رکا لکھا اور رکا لکھ کر کہا دریائے نیل اگر تو رب کے حکم سے چلتا تھا تو چل, تیری ضرورت ہے. اگر تو رب کے حکم سے نہیں چلتا تھا جا پھر خشک ہو جا, ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم عمر کا رکا دریا میں گرنے کی دیر تھی. اس وقت سے لے کے آج تک دوبارہ کبھی دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم مہر, بعض روایت کے اندر 27 ذی الحجہ, بعض روایت کے اندر 28 ذی الحجہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. حملہ کون کرتے ہیں؟ ابو لولو فیروز مجوسی. ابو لولو فیروز مجوسی غلام تھے ایک صحابی کا. اس دور کے اندر جو غلام ہوتا تھا وہ ٹیکس دیا کرتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں, آپ ذرا میرے مالک کو سفارش کریں گے اور ٹیکس کم کر دیں. حضرت عمر نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی میں سنانا بھی ہوں, میں چکی بھی بنا لیتا ہوں, میں پتھروں کو گھڑ کے جنابے والا اور بھی کافی ساری چیزیں بنا لیتا ہوں. 4-5 ہنر اس نے گنوائے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا اگر تیرے اندر اتنے ہنر ہے نا تو تیرا مالک مجھ سے بہت کم ٹیکس لیتے ہیں, میں اس کو مزید کم کرنے کا نہیں کہہ سکتا. ہاں یوں کر سکتا ہوں آپ میرے لیے ایک چکی بنا دو. آپ ویسے میرے لیے چکی بناؤ گے نا تو اس چکی کی جو مزدوری عام لوگ دیتے میں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو دوں گا. اس کو بڑا غصہ لگا, بڑا غصہ لگا. میں درخواست لے کے آیا, میری درخواست کو مانا کیوں نہیں؟ یہ بھی بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے نا, نہیں میں نے جو بات کہا میری بات ماننی چاہیے. نہیں آپ کا کہنا مشورہ دینا, آپ نے دے دیا, بھلا ہوگا تو مان لیں گے, بھلا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. اس کو غصہ لگا, بڑے غصے کیا لگے کہ عمر میں تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق سے مغرب کی طرف ہوگی. میں تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا. حضرت عمر بھاگ گئے. جملہ سنا تو اپنے ساتھ والوں کا پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, چکی کی بات نہیں کر رہا, یہ قتل کی دھمکی دے کے جا رہے ہیں. فوراً ساتھ والوں نے آپ اجازت دیں تو جناب والا ہم اس کو پکڑ لیتا. نہیں, اسلام کے اندر جرم کرنے کی سزا ہوتی ہے, جرم کا ارادہ کرنے کی کوئی سزا نہیں ہے. اس نے بھی ارادہ کیا ہے, جرم کیا تو نہیں ہے نا. آپ یقین کریں گے 26 سے 27 محرم الحرام ہے, 26 سے 27 ذی الحجہ ہے, مسجد نبوی کا مصلی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, نماز پڑھانے کے لیے کھڑے. مسجد نبوی کے اندر 18 صفیں نمازیوں کی ہیں, ہمارے ایک صفیں پوری ہوئی, 18 صفیں نمازیوں کی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز کی صفیں درست کرواتے, درست کروا کے نماز کی نیت باندھتے. جیسے نماز کی نیت باندھی صف اول میں کھڑے, پہلی صف کے اندر ابو لولو کھڑے, خنجر چھپایا ہوئے, خنجر کو نکالا. حضرت عمر بن خطاب کی پیٹھ کے اندر خنجر کو مارا. جیسے خنجر لگا اندر سے ہتھیلیاں ساری کٹ گئی. اسی وقت زخمی ہو کے گر پڑے. گرے کہاں؟ مصلی کے اوپر. مصلی کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر. ذرا توجہ کرنا, بات کو ذرا سمجھنا. یہ عمر بن خطاب مصلی رسول پہ شہید ہو رہے. عمر بن خطاب میرے آقا کے سسر ہے, حضرت عمر کی بیٹی میرے آقا کے نکاح کے اندر ہے. اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان شہید ہو رہے. حضرت عثمان کون ہے؟ جن کے نکاح کے اندر میرے آقا نے اپنی 2 بیٹیاں دی. یعنی اسلامی سال کے آخری مہینے میں جو شہید ہوتے ہیں وہ میرے آقا کا داماد ہے, اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں جو شہید ہوتا ہے وہ میرے آقا کا سسر ہے. اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانی پیغمبر کا خاندان دے رہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ کو قربانی دینے والا بھی پیغمبر کا رشتہ دار ہے. اس سے پتہ چلتے دین کے اندر جس کا جتنا
قربانی دینی پڑے گی. عمر بن خطاب اللہ کو زخمیوں پہ گر گئے, زخمیوں پہ گرے, صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی, وہ خنجر مارنے والا بھاگا, 17 صفیں کراس کی, 17 صحابہ کو زخمی کیا, 9 صحابہ اسی وقت موقع پر شہید ہو گئے, باقی صحابہ زخمی ہیں. 18ویں صف کے اندر ایک صحابی کے پاس کمبل تھا, انہوں نے کمبل اٹھایا اور کمبل لے کر اس کے اوپر ڈالا. جب کمبل اس کے اوپر ڈالا, اس کو اٹھا دیا. اس نے جب دیکھا کہ اب تو میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہی خنجر جس سے حضرت عمر کی پشت میں وار کیا تھا, اسی خنجر کو اپنے پیٹ کے اندر مارا اور اسی وقت پھانسی پہ چڑھنا. اب عمر رضی اللہ عنہ اب نماز کسی صحابی نے نہیں توڑی. ہمارے تو یہاں پاؤں پہ چوٹی کاٹ دیا تو ہمارا خشوع خدا ختم. ہمارا تو نماز پڑھتے ہوئے آگے سے چھپکلی گزر گئی نا, ہماری نماز کی نیت ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر شہید ہو کے مسجد میں پڑے ہیں, زخمی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے آتے, مصلی پہ کھڑے ہوتے, نماز پڑھانا شروع کرتے, چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتے, نماز مکمل کرتے. نماز مکمل کرنے کے بعد عمر کو اٹھاتے, گھر لے جاتے. حضرت عمر بھی ہوش ہے, جیسے ہوش آیا تو ہوش آتے ہی 2 سوال کیے صرف. پہلا سوال کیا, یہ بتائیں کہ سورج نکل گیا یا نہیں نکلا, فجر کی نماز کا بھی وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا. کہا عمر ابھی سورج نہیں نکلا, فجر کی نماز کا وقت باقی ہے. کہا لو مجھے وضو کرو, میں ابھی اسی حالت میں رب کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارا تو چھوٹا سا مسئلہ ہے, سب سے پہلے غسل نکل گئی نماز میں, تمہاری اس حالت. پھر نماز کے بعد پوچھے بتائے مجھے قتل کرنے والا, میرے اوپر وار کرنے والا کون ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے, کون ہے؟ کہا جی مسلمان نہیں ہے. اچھا پکی بات ہے, مسلمان تو نہیں ہے. کہا نہیں. ایسے آسمان کی طرف دیکھا, کہا فزت برب الکعبہ, ربا میں کامیاب ہو گیا, شکر ادا کرتا ہوں کہ عمر کا خون, عمر کی جان کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں گئی. مجھ پر حملہ کسی کافر نے کیا, مجھے خوشی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے. میں کل بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, دیکھیں نا جی موت تو آنی ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, روڈ کے اوپر خون گرتے ہیں, اور جناب والا کسی کی لڑائی ہو گئی ہے, لڑائی کے اندر خون بہ گیا, اور کسی کا سر پھٹا تو خون اس کا نالی کے اندر گیا, کسی کا کھیت کے اندر چلا گیا. رب کعبہ کی قسم عمر تیری شہادت کو سلام پیش کرتا ہوں, کتنا مبارک خون ہے کہ تیری رگوں سے اگر نکلا ہے تو کسی اور جگہ پہ نہیں گرا, گرا ہے تو میرے پاک پیغمبر کے مصلی پر مسجد نبوی پر گرا. اور پھر اگلی بات, کل قیامت کا دن ہوگا, ہر بندے کے دنیا سے جانے کے لمحات, ہر بندے کی شہادت کی گواہی دینے والی چیزیں ہوں گی. کسی کی شہادت کی گواہی روڈ دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی جنگ کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی خندق دے گا, تبوک دے گا. رب کعبہ کی قسم میں عمر کی شہادت کو سلام کیوں نہ پیش کرو, عمر کے مقام کو سلام کیوں نہ پیش کرو. کل بروز محشر عمر کی شہادت کی گواہی اگر دے گا تو میرے پاک پیغمبر کا مصلی پر مسجد ہے. اگر اندازہ کریں جس کی شہادت کی گواہی میرے آقا کا مصلی دیتا ہو, جس کی شہادت کی گواہی میرے آقا کی مسجد دے, تو جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا؟ بولے نا یار, جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا؟ جنتی ہوگا نا. جس کو ہم دیکھیں نا جی, زندگی میں ایک بار کوئی مسجد نبوی میں گیا, ہم کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے یار, کہ اللہ نے اپنی گھر بلا لیا, یہ رسول اللہ نے اپنی گھر بلا لیا. اور جس کو پیغمبر نے سنایا اپنے پہلو میں, اور جس کے بدن سے خون نکلا پیغمبر کے مصلی پہ, بھلا اس کے جنتی ہونے میں تو شک ہو سکتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام, آج یکم محرم الحرام, شہید ہو کر دنیا سے چلے گی. اور پھر شہادت ایسی بھی ہے, 22 لاکھ مربع میل پہ تنے تنہا حکومت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, شہادت کی خبر پھیلی, 300 بچے مدینہ منورہ کے جہاد سے روکتے ہوئے شہر کے اندر داخل. توجہ کرنا, بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. 300 بچے روکتے ہوئے, دھاڑتے ہوئے, چیختے ہوئے, چلاتے ہوئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا لوگوں آج ہم یتیم ہو گئے, آج ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. لوگوں نے کہا تم تو پہلے سے یتیم ہو, تمہارا تو ریکارڈ ہے, تمہارے تو والد پہلے سے وہ ریکارڈ نہیں 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 نہیں. رب کعبہ کی قسم باپ بے شک دنیا سے چلا گیا تھا, جب سے باپ گیا ہمارے گھر کی دیکھ بھال عمر کرتا تھا.
محرم الحرام کو اپنے پیارے پیغمبر کے ان صحابہ کی شان کو بیان کرے اور ان سے اظہار و محبت اور عقیدت کرنی چاہیے. آج یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.